رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے معرفت، یعنی ریئلائزیشن آف گاڈ، اللہ کی دریافت۔ اپنے بارے میں عرض کروں گا کہ میرا سبجیکٹ پوری زندگی میں یہی رہا ہے۔ بالکل نوجوانی کی عمر سے میں معرفت کی تلاش میں رہا ہوں۔ جب میں نوجوانی کی عمر میں تھا اس وقت بیتابی کے عالم میں، اعظم گڑھ میں، میری زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے: خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں۔ اس وقت میں گہرائی کے ساتھ جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں تو اس کا مطلب یہ سمجھ ہوتا ہے کہ خدایا میں تیری معرفت کی تلاش میں ہوں، کیسے حاصل کروں؟ کیا طریقہ ہے تیری معرفت کو حاصل کرنے کا؟ تو بہت دنوں کی تلاش کے بعد آخر کار میں سمجھ میں آیا کہ معرفت کا طریقہ ہے آرٹ آف کنورژن۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ کنورژن کا فنامنا ہے۔ میٹر کنورٹ ہوتا ہے تو سورج اور چاند اور ستارہ بنتا ہے، میٹر کنورٹ ہوتا ہے تو وہ درخت بن جاتا ہے، میٹر کنورٹ ہوتا ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے۔ یعنی پوری جو تاریخ تخلیق ہے وہ اسی پر بیس کرتی ہے، کنورژن پر۔ تو معرفت کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ یو ہیو ٹو لرن دی آرٹ آف کنورژن، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ دیکھیے، قرآن کو آپ غور کریں تو دو لفظ ملیں گے آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ اس سلسلے میں: تدبر اور تبسم۔ تدبر کیا ہے اور تبسم کیا ہے؟ تدبر کا مطلب ہے لٹرل میننگ کو ڈیپ میننگ میں کنورٹ کرنا، اسی کا نام ہے تدبر۔ لٹرل میننگ کو آپ جب ڈیپ میننگ میں کنورٹ کر سکیں تب وہ تدبر ہوتا ہے۔ ایسی تبسم کیا ہے؟ تبسم کا مطلب ہے نان اسپریچول آئٹمس کو اسپریچول آئٹم میں کنورٹ کرنا۔ تو جب آپ ایسا کر پائیں کہ لٹرل میننگ کو کنورٹ کر پائیں ڈیپ میننگ میں، اور نان اسپریچول آئٹم کو کنورٹ کر پائیں اسپریچول آئٹم میں، تب آپ معرفت کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ہے میری ڈسکوری اس سلسلے میں۔ تو اگر آپ معرفت کا لفظ میں بولتا ہوں تو اعلیٰ معرفت کے معنی ہوتا ہے اعلیٰ معرفت۔ اگر آپ اعلیٰ معرفت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا پڑے گا اس آرٹ کو، آرٹ آف کنورژن کو۔ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ کوئی مراقبہ، کوئی صحبت، کسی حضرت کی زیارت کرنا،
کچھ نہیں. جتنے طریقے لوگوں نے بنا رکھے ہیں اس کا کچھ بھی تعلق معرفت سے نہیں ہے. معرفت کا راز ہے آرٹ آف کنورژن. کنورژن سے بہت ہی بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک سمپل مثال میں نے آپ کو دی تھی پچھلے میں کہ گلاس کا پانی جو ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ گلاس کا پانی الٹ گیا. میں نے اٹھایا تو سلپ کر گیا، الٹ گیا، تو سارا پانی گر گیا زمین میں. تو میں سوچنے لگا کہ سمندروں میں جو پانی جمع ہے وہ بھی تو بہت بڑے گلاس میں ہے، گویا کہ وہ ہر وقت اٹھتا رہتا ہے کیونکہ زمین گھوم رہی ہے. تو اگر یہاں سمندر اس وقت یہاں ہے تو گھوم کر پھر یہاں آ جائے گا، نیچے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو بار بار سمندروں کا پانی جو ہے الٹی طرف چلا جاتا ہے. تو اگر پانی گر پڑے اور اسپیس میں بکھر جائے تو ہم آپ کی زندگی ختم، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی کا انحصار پانی پر ہے. عبدالرحیم خان خانہ جو بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے اور شاعر بھی تھے مغل دور کے، انہوں نے کہا تھا کہ رحمن پانی راکھیو بن پانی سب سون. رحمن پانی راکھیو بن پانی سب سون. پانی کو بچا کر رکھو. لیکن شاید وہ اس کو دریافت نہیں کر سکے. انسان پانی کو بچا نہیں سکتا، یہ تو اسے خدا بچا سکتا ہے. جب زمین گھوم رہی ہے، عبدالرحیم خان خانہ کو پتہ نہیں تھا کہ زمین گھوم رہی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ زمین ایسے ہے، یہاں پانی ہے. نہیں، پانی زمین گھوم رہی ہے، وہ بار بار ایسے ہو جاتی ہے. تو بار بار گیا ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ پانی کو بچا نہ سکیں. پانی ادھر بہہ جائے ادھر بہہ جائے. تو رحمن پانی راکھیو بن پانی سب سون، یہ آدھی بات جانی تھی انہوں نے. اس بات کو نہیں جانا کہ خدا نے اپنی بہت غیر معمولی طاقت سے پانی کو بچا رکھا ہے، ورنہ سب کچھ سونا ہو جائے. تو یہ ہے آرٹ آف کنورژن. تو جب تک آپ آرٹ آف کنورژن نہیں اپنے اندر ڈیولپ کریں گے تب تک آپ کو معرفت کا ٹیسٹ نہیں آئے گا. اور جن لوگوں کو معرفت ٹیسٹ نہ آیا ہو اس دنیا میں، وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں اندھے اٹھائے جائیں گے. تو کیسی عجیب معلومی ہے، کیسی عجیب معلومی ہے. آج میں اپنے جو میرے یہاں جو اسپیچول ٹری ہے اس کے سامنے کھڑا تھا تو ایک عجیب چیز سمجھ میں آئی کہ اگر ایک بہت زبردست کتاب لکھی جائے ہارٹیکلچر پر کہ درخت کیسے تیار کیا جاتا ہے، تو اس میں سوائل کو کیسے بنایا جائے، پانی کا انتظام کیسے کیا جائے، بیج اچھا کون سا ہوتا ہے، یہ سارے جو ڈیٹیلز ہیں ہارٹیکلچر کی، فن باغبانی کی، وہ اس کتاب میں موجود ہوں، اور پھر وہ کسان کو دے دیا جائے. تو کیا محض کتاب کی وجہ سے کوئی شخص باغ کا مالک بن سکتا ہے؟ نہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فن معرفت جو ہے، علم معرفت لکھ دیا ہے. سب حدیث میں موجود ہے. فن معرفت قرآن اور حدیث میں موجود ہے سارا کا سارا. لیکن کیا لکھے ہونے سے آپ کو مل جائے گا وہ؟
قرآن میں ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اسی سیم قرآن سے کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے, کچھ لوگوں کو گمراہی ملتی ہے. گمراہی کس کو ملے گی؟ اسی مثال سے سمجھیے کہ فن باغبانی یعنی ہارٹیکلچر پر بہت اچھی کتاب کسی کے کسان کو مل جائے, وہ اپنے گھر میں رکھ دے, تو کیا اس کے بعد باغ ہو جائے گا؟ باغ نہیں ہوگا. باغ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھے, اس کے فن کو سیکھے, اور سارا جو اس کے اندر بتایا گیا میتھڈ اس کو دہرائے, اور انتظار بھی کرے. 10-20 سال لگ جاتے ہیں باغ تیار ہونے میں, تب وہ باغ کا مالک بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تفصیلات بیان کر دیں حدیثوں میں, تو سب کچھ کتاب کی شکل میں موجود ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ صاحب معرفت بن جائیں, آپ صاحب جنت ہی بن جائیں, آپ صاحب ہدایت ہی بن جائیں. وہ تو اس وقت ہوگا جب کہ جس طرح سے کسان اپنے اوپر اس سارے طریقوں کو استعمال کرتا ہے, اس کے لیے برسوں محنت کرتا ہے, تب وہ باغبان بنتا ہے, مالک بنتا ہے باغ کا. آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا. اور کوئی دوسرا طریقہ اس کا نہیں ہے. میں جب دیکھتا ہوں لوگوں کو, تو ان ساری باتوں سے بے خبر کسی اور چیزوں کے لیے دوڑ رہے ہیں, پیسے کے لیے, گھر کے لیے, تجارت کے لیے, جاب کے لیے. تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اندھے پن میں جی رہے ہیں. تو من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. یہاں کا اندھا پن وہاں کا اندھا پن بنا رہے گا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اخبار کی. دیکھیے اخبار میں ایک بہت ہی زبردست خبر آئی ہے. یہ اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ ناسا, امریکہ کا جو اسپیس کا ادارہ ہے, اس نے ایک بہت یعنی ایک اسپیس کریٹ بنایا ہے جو کہتے ہیں ڈارک میٹر ہنٹر, بلیک ہول ہنٹر. بلیک ہول ہنٹر تو وہ اسپیس میں جاتا ہے بہت اونچا, اس میں بہت طاقتور دوربینیں لگی ہوئی ہیں, اس میں انسان نہیں ہوتے. تو وہ فوٹو لیتے ہیں, بہت ہی پورے اسپیس میں گھومتا ہے کیمرہ. تو بلیک ہول ہنٹر نے ریسنٹلی جو فوٹو بھیجے ہیں اس کا انالیسس کیا سائنسدانوں نے, تو انہوں نے 10 بہت ہی بڑے بڑے ڈارک اسٹار دریافت کیے ہیں, بہت ہی بڑے بڑے. اور یہ کتنی دور ہم سے ہیں؟ یہ 10 بلین, تقریباً 10 بلین لائٹ ایئرس دور ہیں. لائٹ ایئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائٹ جو ہے یہ سفر کرتی ہے تو 1,86,000 فی سیکنڈ کی رفتار چلتی ہے. یعنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل. تو چلتی رہے اسی رفتار سے 1 سال تک, تب ہوا 1 لائٹ ایئر ہوا وہ. تو یہ دریافت ہوئی ہے تو 10 بلین لائٹ ایئرس کی دوری پر ہے وہ. تو بالکل مائنڈ باگلنگ ہے, مائنڈ باگلنگ. اس کو سوچتے ہوئے اللہ کی قدرت کتنی زیادہ ہے, تو ہم تصور میں لے سکتے کتنی قدرت اللہ کی ذات ہے. جس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ کتنا عظیم ہے, کتنا بڑا ہے, اس کا ایک تصور اس میں آتا ہے. اتنی بڑی کائنات بنائی ہے کہ جو ابھی تک دریافت ہوئی تھی گلیکسیز کی, ستاروں کی,
وہی بہت زیادہ تھی. اب نیا جو دریافت ہوا ہے نیا کہ 10 بلین بلیک ہولس، ڈارک اسٹارس، جو اتنی دوری پہ ہے کہ 10 بلین یعنی 20 ہے لائٹ ایئرس کی دوری پر. تو کتنی یعنی کتنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی زیادہ. اس کو سوچتے ہوئے پھر مجھے ایک بہت عجیب والی بات یاد آئی، ذہن میں آئی، بہت ہی عجیب والی. دیکھیے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولواء الحمد بیدی یوم القیامہ. آپ فرمایا کہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن. تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں مسٹیریس، حمد کا جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو مسٹیریس سمجھتے ہیں. مسٹیریس یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے یہ، اور معرفت کا سمندر اس کے اندر ہے. دیکھیے لاء الحمد کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جو علم اللہ کی قدرت کا جو علم ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کا جو علم ہے، وہ ہر مستور تھا، چھپا ہوا تھا. اس کے بعد سائنس نے اس کو دریافت کرنا شروع کیا. یہ سائنس کیسے وجود میں آئی؟ رسول اللہ سے پہلے دنیا میں غلبہ تھا شرک کا. شرک کا مطلب تھا نیچر ورشپ، نیچر کو پوجنا. تو نیچر کو پوجنا یہ جو کلچر تھا دنیا میں، وہی رکاوٹ بنا ہوا تھا کہ سائنس کا ظہور نہیں ہوا. جس چیز کو آپ آبجیکٹ آف ورشپ بنا ہوئے ہوں، وہی چیز آپ کے لیے آبجیکٹ آف ایکسپلوریشن نہیں ہو سکتی. یعنی پوجیں گے تو اس کی تحقیق نہیں کریں گے آپ. تو رسول اللہ کے ذریعے، یعنی رسول اور صحابہ رسول کے ذریعے جو بہت بڑا انقلاب آیا تاریخ میں، اس نے شرک کا غلبہ ختم کر دیا، یعنی نیچر ورشپ کا غلبہ ختم کر دیا. تب ایک نیا پروسیس شروع ہوا، ایک نیا پروسیس. اسی پروسیس کلمنیشن ہے ماڈرن سائنس. نیچر ورشپس کے دور سے نکل کر دنیا آئی نیچر کے ایکسپلوریشن کے زمانے میں. تب دریافت ہوا یہ سب کہ کیا ہے سولر سسٹم، کیا ہے گلیکسی، کیا ہے اسٹار، کیا ہے پلانٹ. اسی کا ایک حصہ یہ ہے یہ دریافت جو اب بھی ہوئی. تو لاء الحمد مطلب یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے تاریخ میں وہ عمل جاری کیا، وہ پروسیس، جس پروسیس کے ذریعے سے انفولڈ ہوئی، اس سے انفولڈ ہوئی. لوگوں کو معلوم نہیں تھا اللہ کی قدرت کے جو مظاہر دنیا میں تھے، جو کلمات اللہ تھے، جو آلاء اللہ تھے، وہ انسان سے بے خبر تھا. یعنی آپ یہ تو کہتے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہم جو کر رہے ہیں تو اس کے جو بڑے بڑے آئٹم ہے اس سے بے خبر تھے آپ. جیسے آپ کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر نمازوں میں روزانہ کئی سو بار، لیکن اللہ اتنا بڑا ہے یہ تو سائنس کے زمانے میں معلوم ہوا. اتنا زیادہ عظیم ہے، اتنا بڑا ہے خدا کہ اس کو آپ اس کی دوری کو، اس کی تخلیق کی دوری کو، اس کی مخلوقات کی دوری کو ہم عام اس میں گن نہیں سکتے، لائٹ ایئرس میں گننا پڑتا ہے. تو رسول اللہ کے ذریعے سے دروازہ کھلا اس دریافت کا. رسول اللہ کے ذریعے سے شرک کو ختم کر کے، نیچر ورشپ کو ختم کر کے نیچر کی ڈسکوری کا دور شروع ہوا. اور پھر وہ ایک پروسیس کے روپ میں چلتے چلتے اس کا کلمنیشن ہوا یورپ میں جا کر کے. یہ مطلب ہے کہ لاء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے
دنیا میں اس دور کو پیدا کیا جس دور میں انسان اللہ کی عظمت کو سمجھ سکے، اللہ کی حمد کو سمجھ سکے، اللہ کی کبریائی کو سمجھ سکے۔ پھر یہ سوچتے ہیں کہ ایک بہت عجیب بات میرے ذہن میں آئی۔ دیکھیے قرآن میں سورہ الفتح ہے نمبر 48، اس کی آیت ہے نمبر 29۔ الفتح، سورہ الفتح میں محمد الرسول اللہ والذین معہ، یعنی محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں، معہ، اس میں ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا، یعنی صحابہ کا۔ تو میں نے سوچا کہ خدایا یہ معیت رسول ہے، معیت رسول کیا انہیں 1,24,000 لوگوں کے لیے خاص تھی؟ اس بات کی دروازہ بند ہے۔ معیت کا مطلب ہے، یہ جو آیت ہے، یعنی محمد دی پرافٹ آف گاڈ اینڈ ہز کمپینینس، یہ کمپینین شپ جو ہے کیا ختم ہو گئی ہوئی؟ آپ غور کیجیے، اللہ کی ساری رحمتوں میں سے کوئی رحمت ختم نہیں ہوئی۔ سورج چمک رہا ہے، زمین غلہ اگا رہی ہے، گلیکسیز حرکت کر رہی ہیں، بے شمار نعمتیں جاری ہیں، یہ نعمت کا ختم ہو جائے گی؟ یعنی ہم کو آپ کو اللہ معیت کا، کمپینین شپ کا کی بلیسنگ نہیں ملے گی؟ تو جواب یہ ملا کہ نہیں اے بندے، دوسری تمام رحمتوں کی طرح یہ بھی رحمت عام ہے، دوسری رحمتوں کی طرح یہ بھی رحمت عام ہے۔ وہ کیسے؟ آپ غور کیجیے کہ رسول اللہ کے ذریعے سے ہم کا دروازہ کھلا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کو جاننے والی سائنس وجود میں آئی ایک لمبے پروسیس کے بعد۔ اب وہ انفولڈ ہو رہی ہے، آئے دن خبریں آتی ہیں۔ کیونکہ وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہم تو جھنڈا ہوگا، وہ وقتی چیز نہیں ہے، وہ چل رہا ہے، تاریخ میں چل رہا ہے، وہ یعنی ہم کا ایک سیلاب ہے، چل رہا ہے، انفولڈ ہو رہا ہے۔ تو ہم آپ اگر ہمارے اندر اگر معرفت ہو، اگر ہم شریک ہو سکیں اس معرفت حمد میں، اور ہم وہ ریسپانس دے سکیں، وہ ریسپانس، خدا تو کتنا عظیم ہے، خدا تیری قدرت کتنی زیادہ ہے، تیری کبریائی کتنی زیادہ ہے، اس پروسیس میں ہم شریک ہو سکیں، تو حمد ایک پروسیس کے روپ میں جاری ہے، کیونکہ اس کا انفولڈنگ ہو رہی ہے، علم میں معرفت کی انفولڈنگ ہو رہی ہے، وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ تمام سمندر انک بنا دیا جائے اور تمام درخت قلم بنا دیا جائے، تب بھی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کی جو حمد ہے وہ ختم نہیں ہو گئی، وہ کچھ لمیٹڈ چیز نہیں ہے، وہ جاری ہے، جاری ہے، جاری ہے، وہ ابد تک جاری رہے گی، ابد تک۔ تو ہم آپ جو اللہ کا بندہ اس بات کو دریافت کرے، جو اس سطح کی حمد کا اظہار کر سکے، اللہ کے لیے اس درجے کا اکنالجمنٹ پیش کر سکے، اس درجے کا اعتراف پیش کر سکے، تو وہ اس پروسیس میں شامل ہو جائے گا، حمد کے پروسیس میں شامل ہو جائے گا۔ تو معیت مل گئی اس کو، تو اس کو معیت کی بلیسنگ حاصل ہو گئی اس کو۔ تو رسول اللہ کے ساتھ تھے صحابہ،
اور صحابہ نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر کے ایک انقلاب برپا کیا، جس سے ایک پروسیس جاری ہوا ہسٹری میں. وہ پروسیس کلمنیشن تھا ماڈرن سائنس، اور جو ابھی جاری ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ قیامت تک جاری رہے گی. تو یہ جو انفولڈنگ ہو رہی ہے علم کی، وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ اس کو جانیں، اس کو جانیں اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کریں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی گریٹنس کو دریافت کریں. تو اگر اس معنی میں آپ شریک ہو سکیں اس پروسیس میں، تو آپ کو معیت کا کی حیثیت مل گئی. ٹھیک، کتنی عجیب غریب چیز ہے یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہی اس آرٹ آف کنورژن کے ذریعے، اسی کے ذریعے سے. پھر میں سوچ رہا تھا، بہت دنوں سے میں ایک آیت کو سوچ رہا تھا. قرآن میں ایک آیت ہے، یدخلہم الجنت عرفہا لہم، اللہ جنت میں اس کو داخل کرے گا جس کو اس کی پہچان کرا دی ہے. پہچان کرا دی یعنی اللہ نے پہچان کرا دی ہے جس کو، اس کو جنت داخل کرے گا. تو میں بہت دن سے سوچ رہا تھا یہ کہ کیا پہچان کرا دینے سے کسی کو جنت مل جائے گی؟ یعنی کسی کو پہچان کروا دی جائے تو جنت مل جائے گی اس کو. جیسے مثال دی میں نے آپ کو کہ اگر باغبانی کی پہچان کرا دی جائے، ایک کتاب تیار کی جائے باغبانی کے، ایک انسائکلوپیڈیا، سارے اس میں ہارٹیکلچر کے سارے طریقے لکھے ہوئے ہوں، تو کیا ایسی کتاب کے وجود میں آنے سے یا باغبانی کی پہچان کرا دینے سے کوئی کسان باغبان بن جائے گا؟ کسی کے پاس باغ ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتا. تو پہچان کرا دینا اللہ کی طرف سے، لیکن پہچاننے والا بننا انسان کی طرف سے. یعنی جنت کی پہچان کرا دینا یہ اللہ کی طرف سے، لیکن پہچاننے والا بننا تو آپ کی طرف سے ہوگا، وہ آپ کی طرف سے ہوگا. تو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، پہچاننے والا کیا چیز ہوتا ہے. دیکھیے ایک حدیث ہے، یہ بخاری میں یہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، ایک عورت جو اپنے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئی تھی، یعنی جو چھوٹا بچہ گود میں لیے رہتی ہیں عورتیں، اس طرح کا چھوٹا بچہ تھا. وہ گود میں لی ہوئی تھی ایک اپنے بچے کو. ظاہر ہے کہ بہت ہی پیار کے ساتھ عورتیں لیے رہتی ہیں ایسے بچے کو. تو رسول اللہ نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ عورت کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ کیا یہ عورت اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ رحیم ہے. جتنی رحمت کا جذبہ اس عورت کے اندر ہے، اس سے بے شمار گنا جذبہ رحمت کا اللہ کے اندر ہے. تو کیا اللہ ڈال دے گا اپنے بندوں کو جہنم میں؟ اس پر میں سوچنے لگا. تو اس مثال کو میں نے سوچا کہ وہ عورت کیوں نہیں ڈالے گی؟ اس لیے وہ اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتی ہے اس کو، اپنے وجود کا حصہ سمجھتی ہے اس کو. اس کے پیٹ سے نکلا ہوا وہ بچہ ہے، اس سے اس کی قدر زبردست اس کے دل میں ہے. تو یہاں بھی سارا معاملہ اس بات کا ہے کہ آپ کے اندر معرفت ہو، اور اس عورت کے اندر جو معرفت ہے اپنے بچے کے بارے میں، وہ معرفت کو روکے کہ وہ اس کو آگ میں نہ ڈالے.
تو اللہ کے معاملے بھی اس وجہ نہیں کہ اللہ رحیم ہے تو بس سب کو ایک طرف سے وہ کر دے گا، جاؤ جنت میں. ایسا نہیں ہو سکتا. رحیم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو ایک طرف جنت ڈال دے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا تو تب میری سامنے میں یہ بات آئی. ایک واقعہ ہے کہ ایک آرٹسٹ تھا تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی. اس گھر میں بہت سارا سامان تھا، لیکن اس کو فکر تھی صرف اس آرٹ کی جو ابھی اس نے بنایا تھا، اس پیس آف آرٹ کی. تو اس نے نکالا، اس کو لپیٹا اور بھاگا نکال کر کے کہ سب کچھ جل جائے لیکن یہ تو نہ جلے، یہ تو نہ جلے. تو آپ یہ جو بلیسنگ ہے اس وقت ملے گی آپ کو جب کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے آرٹ کی طرف دریافت کریں. ابھی آپ نے دریافت نہیں کیا ہے. اس کو سوچتے ہوئے مجھے ایک عجیب غریب بات یاد آئی کہ فرض کیے کہ ایک انسان اسپیس میں ہے، اس کے پاس ایک ایسی ٹیلیسکوپ ہے، ایسی دوربین ہے جس سے پوری کائنات کو وہ دیکھ سکتا ہے، پوری یونیورس کو دیکھ سکتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے، وہ گلیکسی کو دیکھ رہا ہے، وہ سولر سسٹم کو دیکھ رہا ہے، وہ ستاروں کو دیکھ رہا ہے، سیاروں کو دیکھ رہا ہے، وہ زمین کو دیکھ رہا ہے، وہ ہاتھی کو دیکھ رہا ہے، شیر کو دیکھ رہا ہے، پہاڑ کو دیکھ رہا ہے، سمندر کو دیکھ رہا ہے، ساری چیزیں دیکھ رہی ہے. اس کے بعد وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. تو ایک عجیب غریب چیز دریافت ہوگی اس کو کہ ساری کائنات ایک طرف اور میں ایک طرف. میرے جیسا کوئی نہیں کائنات میں کسی کے پاس میرے جیسا دماغ نہیں، میرے جیسی آنکھ نہیں، میرے جیسا کان نہیں. تو جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے ایک فائنسٹ آرٹ کی طرف دریافت کرے اس کا ذکر ہے اس میں. جو آپ دریافت کریں گے تو بے پناہ آپ کے اندر معرفت ابلے گی اور بے پناہ آپ کے اندر محبت اللہ کی پیدا ہوگی کہ بے پناہ آپ کے اندر اللہ کے لیے آپ اپنے کو ڈال دیں گے. تو وہ چیز ہے جو آپ کو اس قابل بنائے گی کہ آپ اللہ اس کو گوارا نہ کرے کہ اپنے اس آرٹ کو میں جہنم میں ڈال دوں. آرٹ کو خود دریافت کرنا پڑے گا کہ وہ اللہ کا ایک عظیم آرٹ ہے، تب یہ ایسا ہوگا کہ اللہ اس آرٹ کو جہنم میں نہ ڈالے. تو یہ ہے تبسم، یہ ہے تدبر، یہ ہے کنورژن، اور یہ ہے معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ. معرفت اس طرح نہیں آ سکتی کہ آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ جائیں، آپ کسی کی زیارت کر لیں، آپ حج یا عمرہ کر کے وہاں پر جا کر کے مخصوص مقامات پر دعا کا الفاظ پڑھ دیں. اس طرح معرفت نہیں ملے گی. معرفت ایک اعلیٰ انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی انٹلیکچوئل لیول پہ ایک پروسیس چلتا ہے، اس کے نتیجے میں معرفت حاصل ہوتی ہے. اور یاد رکھیے اس دنیا میں معرفت سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس دنیا میں معرفت سے بڑی کوئی چیز نہیں. سب سے بڑی چیز ہے معرفت. اور یہ جو مائنڈ دیا گیا انسان کو، مائنڈ، سارے یونیورس میں کسی کے پاس یہ مائنڈ نہیں. یہ سارے ڈارک میٹرس، سارے بلیک ہولز، سارے اسٹارس، سارے پلانٹس اور سارا جو کچھ بھی سبسٹنس ہے پوری کائنات میں، کسی کے پاس یہ مائنڈ نہیں. تو یہ مائنڈ کیوں دیا اللہ نے انسان کو؟ اسی لیے دیا کہ وہ
اس مائنڈ کو استعمال کرے اور تدبر اور تبسم کے ذریعے اس مائنڈ کو انفولڈ کرے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے. پھر ان باتوں کو سوچتے ہوئے میں قرآن کی کچھ آیتیں مجھے یاد آئیں. مثلاً دیکھیے قرآن میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یعنی اللہ نے پیدا کیا انسان کو بہترین مخلوق کے طور پر، احسن تقویم. کئی جگہ یہ بات آئی ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو ایک بہت اعلیٰ مخلوق کے طور پر، اعلیٰ مخلوق کے طور پر. تو پھر وہ اس کے بعد یہ کیوں ہے کہ اس کو ڈال دیا کھڈ میں؟ یعنی اعلیٰ مخلوق کے طور پر پیدا کیا، ڈال دیا کھڈ میں. یہ کیا چیز ہے؟ اس پر غور کرتے ہوئے ایک بہت عجیب بات میری سمجھ آئی کہ پوری تاریخ میں، اور خود میرا بھی یہ تجربہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کبھی فلفلمنٹ نہیں ملتا. میں بھی ایک انسان ہوں. انسان کے روپ میں جو تجربہ کیا میں نے لمبی عمر میں، وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اس دنیا میں فلفلمنٹ نہیں ملتا، سیٹسفیکشن نہیں ملتا. نہ کسی بادشاہ کو ملا، نہ کسی پیسے والے کو ملا، نہ کسی پاور والے کسی کو دنیا میں ملا نہیں. تو اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ان صورتوں پر غور کرتے ہوئے سامنے آیا کہ انسان کا جو تخلیق ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے یہ وجود، ایک ہے یہ وجود، اور دوسرا ہے اس وجود کا ہیبیٹٹ. ہیبیٹٹ ہمارے قبضے میں نہیں ہے. جس طرح مچھلی خود اپنا وجود اس کے قبضے میں ضرور ہے، لیکن ہیبیٹٹ اپنے قبضے میں نہیں. ہیبیٹٹ اس سے باہر ہے، پانی میں ہے. پانی الگ ہے اور مچھلی الگ ہے. تو میرا وجود میرے قبضے میں ہے، لیکن ہیبیٹٹ میرے قبضے میں نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے. تو جو آدمی اس کو دریافت کرے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو آدمی اس کو دریافت کرے کہ اللہ نے ایک ایسے مخلوق بنائی کہ وجود تو اس کے اختیار میں تھا، ہیبیٹٹ اس کے اختیار میں نہیں تھا جہاں اس کو فلفلمنٹ ملے، اس کو دریافت کرے گا تو دریافت سودا نہیں ہوگی، یہ سینہ پھٹ جائے گا. جب آدمی اس کو دریافت کرے گا کہ انسان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اعلیٰ وجود کے طور پر، لیکن اس کا جو ہیبیٹٹ تھا جہاں اس کو فلفلمنٹ ملتا، فلفلمنٹ وہ اس کے اختیار میں نہیں دیا، تو کہہ پڑے گا خود کو خدا یہ تو دل کا ادھر قسمت دیدہ ہے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ کہ آدمی کو گلاس دے اور اس کا کور نہ دے. تو گلاس دے گا تو کور بھی دے گا. آتی چیز دے، آتی چیز نہ دے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی آپ اس کو دریافت کریں گے تو آپ کے اندر وہ صلاحیت آئے گی کہ اس میں اعظم کے ساتھ دعا کرنا. یہی اس میں اعظم کے ساتھ دعا کرنا یہی ہے کہ بہت بڑا پوائنٹ آف ریفرنس جب مل جائے آپ کو، جس کی کوئی بہت ہی بڑا پوائنٹ آف ریفرنس جس کے حوالے سے آپ اللہ کو پکارے، تو وہی اس میں اعظم ہے. کوئی بہت ہی بڑا پوائنٹ آف ریفرنس جو آپ دریافت کرتے ہیں اور اس دریافت کے حوالے جب پکارتے ہیں اللہ کو، وہ ہوتا ہے اس اعظم کے ساتھ پکارنا. تو جب اس کو آپ دریافت کریں کہ خدایا مجھ کو تو نے پیدا کیا احسن تقویم کے ساتھ، اور ساری کائنات میرے جہاں کو وجود نہیں، اس طرح پیدا کیا، لیکن میرا ہیبیٹٹ تو میرے ساتھ نہیں ہے. مجھے یہ قدرت نہیں ہے کہ میں اپنے ہیبیٹٹ میں رہوں. جیسے مچھلی کی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے پانی میں رہے. مچھلی الگ ہے، پانی الگ ہے.
تو خدا ہے کیا تو اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ ایک بندے کو پانی کی طرف مچھلی کی طرح تڑپنے کے لیے چھوڑ دے اور پانی اس کو نہ ملے؟ خدا تیری رحمت کا کیا تیری رحمت اس کو گوارا کر سکتی ہے؟ جب آپ اس طرح سے دریافت کریں گے اپنے آپ کو تو خدا کی رحمت جوش میں آ جائے گی. یہ مطلب ہے اس سورہ کا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. یہ احکم الحاکمین جو ہے بہت بامعنی لفظ ہے. احکم الحاکمین یعنی آپ نے دریافت کیا اپنے آپ کو احسن تقویم کے طور پر. پھر آپ نے دریافت کیا کہ میں تو اسفل سافلین پڑا ہوا ہوں, یعنی اپنے ہیبیٹیٹ سے باہر پڑا ہوا ہوں. پھر آپ نے پکارا اللہ کو کہ خدا تیری رحمت کیا اس کو گوارا کر سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین ہے. جو آدمی اس طرح پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بلیسنگ دے دے گا. کیسی عجیب عجیب باتیں ہیں قرآن میں, لیکن ان باتوں کو جاننے کے لیے ضرورت ہے تدبر کی, یعنی الفاظ کے ماورا جو معنی ہے اس کو دریافت کرنے. لٹرل میننگ کو ڈیپ میننگ میں کنورٹ کرنا. کہ آرٹ آپ سیکھ لیں گے تب آپ قرآن کو سمجھیں گے, تب آپ کو اعلیٰ معرفت کا درجہ حاصل ہوگا. تب آپ کو اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا کی توفیق ملے گی. لوگ دعا سمجھتے ہیں کہ ابھی میں نے ایک مضمون پڑھا, ایک شخص نے لکھا تھا کہ میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ کتابیں لیے ہوئے ہیں, اس میں رٹ رٹ کے ہر جگہ دعائیں, یہاں دعا وہاں وہ دعا وہاں دعا, وہ پڑھ رہے ہیں بس. سمجھتے کہ یہی دعا ہے. مختلف مقامات پر مختلف الفاظ جا کے دہرا دے, یہ دعا ہے. دعا سے پہلے خداوند عالم اعظم کو دریافت کرنا پڑتا ہے. آپ غور کیجیے, کسی سے آپ جا رہے ہیں مانگنے کے لیے بڑی رقم, اس سے پہلے آپ کو دریافت کرنا پڑے گا کہ ایک ولدی آدمی وہ ایک ہے. آپ کو پیسے کی ضرورت ہے, اب کہیں سے مانگنے جا رہے ہیں وہ پیسہ, تو اس سے پہلے آپ یہ دریافت کرتے ہیں کہ وہ آدمی ایک ویلدی آدمی ہے, سخی آدمی ہے, وہ مجھے دے سکتا ہے پیسہ. تو دعا سے پہلے آپ کو اللہ کی دریافت کرنی پڑے گی. اللہ کی دریافت ہی نہیں, خشک الفاظ دہرا رہے ہیں. آپ یہ دریافت کریں کہ اللہ میرا خالق ہے, وہ میرا مالک ہے, وہ قیوم السماوات والارض ہے, اس کی قدرت بے پناہ ہے, اس کی کبریائی بے پناہ ہے. آپ کو تدبر آئے, تبسم آئے, یہ ساری صفتیں جب آ جائیں تب وہ دعا نکلتی ہے آپ کی زبان سے. جیسے پہلے آپ بیلدی آدمی کو دریافت کرتے ہیں, پھر اس سے پیسہ مانگے جاتے ہیں, تو پہلے آپ اللہ کو دریافت کریں گے تب دعا ہے. کسی نے اللہ کو دریافت ہی نہیں کیا تو خشک الفاظ دہرانے سے کیا فائدہ؟ تو دعا سے پہلے معرفت ہے, اور معرفت کے ساتھ جو دعا کی جائے گی وہی دعا مقبول ہوتی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اس دنیا میں معرفت کے ساتھ جینے کی توفیق دے. ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر جب پہنچیں آخرت میں تو وہاں ہمیں
اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہیبیٹیٹ میں داخل کر دے. وہاں فرشتے کہیں کہ اے بندے تیری جنت کے دروازے کھول دیے گئے. یہی وہ تمنا ہے جو ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال تمل ناڈو سے آیا ہے، مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے مولانا، جو اس طرح ہے: لا تفکروا فی اللہ تفکروا فی لیلہ. مولانا اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اسپریچول کو میٹر میں کنورٹ مت کرو، میٹر کو اسپریچول میں کنورٹ کرنا جانو؟ اس کے بارے میں بتائیں. نہیں، میرے خیال سے وہ جو بات میں نے کہی تھی وہ الگ بات ہے، یا حدیث میں الگ بات ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: لا تفکروا فی اللہ ولکن تفکروا فی آلاء اللہ. یعنی اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، بلکہ اللہ کے جو کریشن ہے، جو اس کے کمالات ہیں، اس میں غور کرو. تو اس کا مطلب دیکھیے یہ ہے، یہ اس کو سمجھیے. جو بات میں نے کہی تھی نان اسپریچول کو اسپریچول کو کنورٹ کرنا، وہ ایک الگ بات ہے. یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے. دیکھیے، ہم آپ جو اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ہم بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم سوچ نہیں پاتے. ہماری جو سوچ چلتی ہے وہ زمانہ مکان کے اندر ہوتی ہے، اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہوتی ہے. اسپیس اینڈ ٹائم کے بیانڈ ہم سوچ نہیں پاتے. تو جب آپ اللہ کی ذات میں سوچیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے حد سے باہر جا رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ کنفیوژن ہوگا. یعنی اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، تو اس کو ماں کے پیٹ کا جو چھوٹا سا جگہ ہے اتنا ہی کی خبر ہے. اس کو اگر آپ کسی طریقے سے کنٹیکٹ کریں، اس کو بتائے کہ گلیکسی ہے اور سولر سسٹم ہے اور سمندر ہے اور پہاڑ ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو، کیونکہ وہ اس کے بیانڈ ہے، اس کے حد کے باہر ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے آلاء اللہ جو ہیں وہ تمہارے معلوم دنیا کی چیزیں ہیں. یعنی پہاڑ ہم دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں، ستاروں اور سیاروں کو ہم دیکھتے ہیں، تو اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہیں یہ چیزیں. اور اللہ اسپیس اینڈ ٹائم کے بیانڈ ہے. تو یہ غلطی کئی لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں لکھتے سوچتے ہیں، مثلا یہ کہ وہ کیسے پیدا ہوا، اللہ کیسے وجود میں آ گیا. کئی فلاسفہ اس میں گمراہ ہو گئے کہ اللہ نے اگر دنیا کو پیدا کیا تو خود اللہ کیسے پیدا ہو گیا. یہ ہے بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم جا کر سوچنا، جس کی ہمارے طاقت ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیمونسٹریشن دے دیا ہے کہ تم جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہو تو باہر کو سوچ نہیں سکتے. باہر تمہارے پاس دنیا ہے اس کو تم جان نہیں سکتے ہو. ایسے ہی اب بھی ہم ایک محدود دنیا میں ہیں، اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہے. یہ غلطی بہت سے فلسفیوں نے کی ہے اور اب بھی کرتے ہیں لوگ. اس کو جان نہیں پاتے کہ ہم جو سوچ پائیں گے وہ زمان مکان کے اندر ہی سوچ پائیں گے. بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہمارا سوچ نہیں پہنچ سکتی.
یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے لیے اس سوچ کے لیے صحیح ڈائریکشن دے دیا. اس حدیث میں کا انسانی سوچ کے لیے صحیح ڈائریکشن دے دیا گیا ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، لیکن سوال سے پہلے انہوں نے ایک کامنٹ بھی بھیجا ہے، وہ پہلے پڑھنا چاہیں گے. انہوں نے کامنٹ میں لکھا ہے، مولانا دور قدیم کا معرفتی ٹیکسٹ اور دور جدید میں اس کا انفولڈنگ سائنس کے ذریعے جو ہوئی، دونوں دور کے درمیان ایک مسنگ لنک تھا جو صرف الرسالہ مشن نے اللہ کے فضل سے دریافت کیا، ورنہ میں اندھا رہتا. مولانا ان کا سوال یہ ہے، ہر لذت سے بڑھ کر معرفت کی لذت میں جینا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مادیت سے تو چھٹکارا نہیں ہو سکتا ہے، کیا اس کو معرفت میں کنورٹ کرا جا سکتا ہے؟ مولانا اس پر کچھ تبصرہ کریں. دیکھیے ایک شعر مجھے یاد آیا، شاید غالب کا ہے، کس کا شعر ایک ہے، شاید ایسا کچھ ہے کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں. دیکھیے یہ جو معرفت کی بات ہے اس کو آپ ریاضی کی زبان میں بیان نہیں کر سکتے، یہ ناممکن بات ہے، اور قانون کی زبان بھی نہیں بتا سکتے. ہمارے مدارس میں جو دین پڑھایا جاتا ہے وہ دین نہیں پڑھایا جاتا، وہ دین کی فنیات پڑھائی جاتی ہیں. دین کی فنیات، یاد رکھیے فنیات کا جو فریم ورک ہے اس میں اگر آپ جی رہے ہیں تو آپ معرفت کو نہیں سوچ سکتے. فنیات کا فریم ورک سے باہر آنا پڑے گا، تب آپ سمجھ سکیں کہ معرفت کیا چیز ہے. تو وہی قصہ ہے کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں. کہ جن لوگوں نے فنیات کی تعلیم حاصل کی ہے ان کو ہم کیسے بتائیں کہ معرفت کیا چیز ہے، کیونکہ معرفت تو اس کے پرے ہے، فنیات سے پرے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے، وی آفن ٹرائی ٹو ریئلائز گاڈ بٹ اونلی آر ایبل ٹو گیٹ اسمال مومنٹس in which eyes and heart start flowing. How can we realize God more often? دیکھیے یہی بات کہی تھی ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شاید حنظلہ ان کا نام تھا، ان کا نام تھا حنظلہ. ٹھیک یہی بات تھی کہ ہم کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مگر برابر نہیں ہوتا. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ احیاناً یا حنظلہ، مطلب اس کا یہ تھا کہ اے حنظلہ یہ چیز کچھ وقت ہی کے لیے ہوتی ہے، مسلسل نہیں ہوتی، کیونکہ مسلسل اگر ہو تو انسان زندہ نہ رہ سکے. یاد رکھیے اللہ کی رحمت ہے کہ مسلسل بن جاتا کسی کو، پھر انسان پاگل ہو جائے گا، انسان زندہ نہیں رہ سکے گا. تو وہی مطلوب ہے، لیکن احیاناً یا حنظلہ اور بڑی الفاظ ہیں، لیکن اے حنظلہ وہ وقتی طور پر ہی کچھ ساعت کے لیے ہوگا، اور اسی کو کافی سمجھو، اسی کو شکر کرو. اس حدیث کو آپ پڑھیں، اس کو مطالعہ کریں، وہ بہت اس چیز کا بہت اچھا جواب ہے اس حدیث میں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، عبد الرحمان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب will those who get punishment in this world for their wrongdoings be also punished in the hereafter for the same? بات دیکھیے، اگر اس سے مراد لیگل پنشمنٹ ہے جو کورٹ کے ذریعے ہوتی ہے تو وہ الگ چیز ہے، اس سے آخرت کی پنشمنٹ ساقط نہیں ہوتی، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. لیگل پنشمنٹ تو سوشل
ہارمونی کو مینٹین کرنے کے لیے ہوتی ہے. یعنی سوسائٹی میں امن رہے, سوسائٹی میں خلل واقع نہ ہو, تو سوسائٹی کو ایک درجے کے امن باقی رہے, اس کے لیے ہوتی ہے لیگل پنشمنٹ. باقی جو آخرت کی پنشمنٹ ہے وہ اس سے بہت زیادہ آگے کا معاملہ ہے. اس کا معاملہ پوری کریشن سے ہے, انسان کے وجود سے ہے, انسان کی اللہ کی جو بلیسنگ ہے اس سے ہے. وہ صرف سوشل نوعیت کی چیز نہیں ہے. وہ مولانا ان کا دوسرا سوال یہ ہے, انہوں نے لکھا ہے These days more and more people are undergoing prayer without covering their heads, which seems a little bit awkward and indisciplined. Please advise the stand of Islam in such matters. دیکھیے, نماز کا تعلق سر ڈھکنے سے نہیں ہے. یہ بہت بڑی بھول ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ سر ڈھک لیا تو نماز ہو گئی, نہیں ڈھکا تو نماز نہیں. یہ نماز کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. یہ نماز کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے کہ سر ڈھک لیا تو نماز ہو گئی اور نہیں ڈھکا تو نماز نہیں ہوئی. بالکل ایسے لوگ جو ہیں نماز کا لفظ بولنے کا حق نہیں رکھتے. وہ دیکھیے, حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یتخشع, اس کی نماز نہیں جس کے اندر خشوع نہ ہو. تو مسئلہ ٹوپی کا نہیں ہے بلکہ خشوع کا ہے. لا صلاۃ لمن لم یتخشع بہت بڑا یہ ایک فتنہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بس ٹوپی سر پر ہے تو نماز ہو گئی, پاؤں اونچا ہے تو نماز ہو گئی. ہرگز نہیں. خشوع ہے تو نماز ہوئی, نہیں تو نہیں ہوئی. لا صلاۃ لمن لم یتخشع. اور بہت سی حدیثیں ہیں, اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ یہ میں کہوں گا کہ پاجامہ اونچا ہے نیچا ہے, سر پر ٹوپی ہے نہیں ٹوپی ہے, اس سے نماز کے ہونے نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. نماز ہونے نہ ہونے کا تعلق ہے کہ دل میں خشوع ہے نہیں, اس سے نماز کے ہونے نہ ہونے کا تعلق ہے. مولانا اگلا سوال اجمیر سے ہے, ڈاکٹر سفینہ تبسم کا. انہوں نے لکھا ہے The process of discovering of nature was initiated by Prophet Muhammad. Maulana Sahab, my question is that why Muslims are still unaware of this fact? بھائی, مسلمان کی وکالت کرنا میرا کام نہیں ہے. آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ I am not advocate of Muslims. I am advocate of Islam. I am advocate of Islam. I am not advocate of Muslims. آپ کو پوچھنا تو ان لوگ آس پاس بہت سے مسلمان ہوگا, ان سے پوچھ لیجیے. آپ کے آس پاس بہت سے مسلمان ہوں, ان سے پوچھیے. میں صرف وہ بتانے کے لیے یہاں آتا ہوں کہ اسلام میں کیا ہے, قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا, صحابہ کا طریقہ کیا تھا, یہ مجھ سے پوچھیے. باقی پوچھنا تو مسلمان آس پاس بہت ہے آپ کو, ان سے پوچھیے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, کوثر علی صابری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کیا اللہ کی رحیمی اور کریمی قیامت کے دن بھی ہوگی یا صرف دنیا میں ہے؟ اس کے بارے میں اس سب سے بڑا ضرور تو قیامت میں ہوگا. دنیا میں تو بہت محدود ہوتا ہے. سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے کسی کو جنت میں داخل کرے. وہ سب سے بڑا جو ظاہرہ ہوگا رحمت کا کہ کسی کے لیے جنت میں داخلہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جنت میں داخلہ اس طرح ہوگا کہ ٹوپی سر پر رکھ لیا اور پاجامہ اونچا کر لیا یا داڑھی لمبی کر لی؟ وہ رحمت سے ہوگا, رحمت سے ہوگا. دیکھیے, حدیث میں آتا ہے کہ نے فرمایا کہ جنت میں داخلہ عمل سے نہیں ہوگا, رحمت سے ہوگا. اس کا مطلب نہیں کہ عمل نہ کیجیے, کہ تم کتنا ہی زیادہ عمل کرو لیکن وہ جنت کی قیمت نہیں ہے. وہ جنت اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ تمہارا کوئی عمل اس کی قیمت بنے. تو عائشہ نے
حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کا بھی ایسے معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آیا یا عائشہ، الا ان یتغمدنا اللہ برحمت منہ وفضل، الا ان یتغمدنا اللہ برحمت منہ وفضل، یعنی اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانک لے۔ تو سب سے بڑا رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ وہ تو یہی ہے کہ ایک انسان کسی انسان کو اپنی رحمت سے وہ جنت میں داخلہ دے دے۔ سب سے بڑی رحمت یہی ہے کہ ابدی رحمت ہے۔ مولانا اگلا سوال آزاد پور سے ہے، جمیل اختر صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، آپ کے نزدیک حقیقی مفکر کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیے ہماری کتاب ہے، اس کا نام ہے مسائل اجتہاد، وہ موٹی سی کتاب ہے، اس کو پڑھیے آپ، اس میں اس کا تفصیلی جواب مل جائے گا آپ کو۔ مسائل اجتہاد، اس میں وہ موٹی سی کتاب ہے، اس میں اس کا تفصیلی جواب مل جائے گا آپ کو۔ مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے، موجودہ یو پی کے فساد کے بارے میں تمام لوگ سرکار اور فسطائی طاقتوں کو الزام دے رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ اسٹیج ان سب باتوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ مجھ سے ملیں میرے آفس میں تو میں بتاؤں گا میں اپنی رائے۔ یہاں جو ہم آتے ہیں ہر ہفتے تو صرف معرفت اور دعوت کے موضوع کے لیے، معرفت اور دعوت، یہ سب قومی جھگڑے جو ہیں اس کے لیے نہیں۔ میری ایک رائے ضرور ہے، لیکن میں اب میرے آفس میں آئیے آپ تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ مولانا اگلا سوال احمد فواد صاحب نے کیا ہے، دھامپور بجنور سے۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا اللہ کے عصمت ذات و صفات کا ورد فرط محبت سے کرنا جیسا کہ اشغال صوفیہ میں ہوتا ہے، کیا ان اسما کی کچھ باطنی میننگ بھی ہے؟ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی تدبر میں عمالیت اور اس کے اثرات کا اثبات کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے یہ سب باتوں کو میں بالکل بے اثر سمجھتا ہوں۔ میری رائے اگر آپ کو جاننا ہے تو میری کتاب پڑھیے آپ، کتاب معرفت۔ یہ جو طریقے چلے آ رہے ہیں ان طریقوں کو میں بالکل ہی بے اثر سمجھتا ہوں، بیس لیس۔ میری رائے اگر آپ جاننا ہے تو میری کتاب ہے کتاب معرفت، موٹی سی، اس کو پڑھیے، اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مولانا اگلا سوال مہتاب احمد صاحب نے کیا ہے دھامپور سے۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا پلیز گائیڈ us as to how we can know that whether we are getting close to Allah or not۔ دیکھیے یہ سوال کرنے کی بات نہیں ہے، کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ اس کے قریب ہو رہا ہے یا دور ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر معرفت کی حد آ جائے گی، اور پیغمبر کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ پیغمبر کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا سفر طے ہوا، کتنا سفر باقی ہے، یہ بالکل ہی یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ دیکھیے اللہ کا جو نظام ہے، جو تخلیقی نقشہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے مطابق اللہ کو مطلوب ہے کہ مسلسل طور پر آدمی انسرٹنٹی میں جیے، مسلسل طور پر انسرٹنٹی میں، تبھی تو انٹلیکچوئل پروسیس چلتا رہتا ہے۔ جس دن یہ ختم ہو جائے تو انٹلیکچوئل پروسیس رک جائے گا۔ انسرٹنٹی یہ پیغمبر کسی پہ رہتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو شک نہ ہو۔ حدیث باقاعدہ موجود ہے کہ واللہ لا ادری، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے تخت پر علامہ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب بالکل بے اثر باتیں ہیں، بے حقیقت۔ رسول اللہ کی جو تصویر ہے اس حدیث میں دیکھیے، واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں،
کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ اور کیا کیا جائے گا میرے ساتھ. مائی فالو بی ولا بکم، یہ قرآن میں بھی موجود ہے. یہ لا ادری مائی فالو بی ولا بکم، یہ آیت تو قرآن مجید کی ہے. لا ادری مائی فالو بی ولا بکم، تو قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے. تو یاد رکھیے اللہ کا جو تخلیقی نقشہ ہے وہ اس پر بیس کرتا ہے کہ انسان مسلسل طور پر انسرٹنٹی میں رہے. کیوں؟ اسی وقت انسان کا جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ جو ہے، اس کا پروسیس جاری رہتا ہے. انہیں تو پاس رک جائے گا، جہاں رک جائے گا تو وہاں اسٹیگنیشن آ جائے گا. جہاں پروسیس رکا اسٹیگنیشن آیا. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو روڑکی سے آیا ہے ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا today's lecture was a thrilling one for me. Today I rediscovered God Almighty and His greatness. The way you explained the way to gain marifat through tadabbur and tabassum and commentary of chapter Al-Teen was simply superb. مولانا اگلا سوال پانی پت سے ہے جاوید صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا واٹ از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ آف معرفت اور گاڈ ریئلائزیشن؟ پلیز آنسر می ان ڈیٹیل. آپ میں یہ کہوں کہ آپ میری کتاب سب سے پہلے پڑھیے، کتاب معرفت. بغیر پڑھے ہوئے لوگ سوال کرتے ہیں. میری کتاب ہے موٹی سی کتاب معرفت، اس کو پڑھیے پھر سوال کیجیے تو میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. کتاب معرفت کے کتنے صفحات صاحب؟ 624. کتاب معرفت کے 624 صفحات ہیں. اس کی موٹی سی کتاب ہے، بہت ڈیٹیل میں ہے وہ. اس کو آپ پڑھیے اور پھر سوال کیجیے. دیکھیے سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہوم ورک کر چکے ہوں. آپ لوگ ہوم ورک کرتے نہیں اور سوال کرتے تھے. ہوم ورک کیا ہے؟ اپنے بس کی جدوجہد کرنا، اپنی بس کی چھان بین کرنا. خود جو آدمی چھان بین کر سکتا ہے وہ کر چکا ہو، یہ ہوم ورک. عام طور پر لوگوں کا مزاج ہے کہ ہوم ورک کرتے نہیں، وہ سوال کر دیتے ہیں. تو آپ سے مشورہ دوں گا میں کہ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ میری کتاب جو ہے اس کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ سوال کریں. مولانا یہ سوال آیا ہے مس عطیہ کا فیروز پور پنجاب سے. انہوں نے لکھا ہے، کیپ کیپس نو امپورٹینس ان نماز فار مین بٹ آئی وانٹ ٹو نو ویدر covering head is compulsory for women or not during namaz. Secondly, during azan time, is it important to cover head or not? Is it a sunnat? دیکھیے ان باتوں پر میں یہاں پر کچھ نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا آپ میری کتاب پڑھیں. بلکہ ہماری کئی کتابوں میں نماز کے بارے میں تفصیلات ہم نے بتائی ہیں، تو آپ اس کو پڑھیے. تو نماز پر تو بے شمار کتابیں ہیں. اگر آپ دوسروں کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کی کتاب پڑھ لیجیے. آپ دوسروں کے خیالات کیا ہیں. جو میری اسٹڈی ہے، جو میری تحقیق ہے، جو میں نے قرآن سنت کے مطالعے سے پایا ہے، اس کو میں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے. اس کو پہلے آپ پڑھیے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ سوال کیجیے. مولانا اگلا سوال ممبئی سے ہے مسٹر کبیر خان کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب یو آلویز گائیڈ پیپل ٹو ناٹ ٹو پروٹیسٹ. مائی کوشچن از پیسفل پروٹیسٹ الاؤڈ ان اسلام؟ ہرگز نہیں. یہ بالکل ایک یعنی غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خوبصورت لفظ بولنا ہے. پیسفل پروٹیسٹ از نتھنگ. ہر پروٹیسٹ کا ریئیکشن ہوتا ہے، چاہے وہ پیسفل ہو تب بھی. یہ پیسفل ایک لفظ ہے بس. کوئی کبھی بھی کوئی پروٹیسٹ پیسفل نہیں ہوتا. امپاسبل ہے کہ پروٹیسٹ کوئی پیسفل ہو. یہ تو جھوٹا لفظ ہے، میں اس کو جھوٹا لفظ کہوں گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں مکہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبہ میں. وہ کعبہ جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، 2 پیغمبروں نے بنایا تھا کعبہ. 2 پیغمبر.
کس کے توحید کے لیے. اس میں ظالموں نے لا کے بت رکھ دیا 360. تو آپ رسول اللہ نے پروٹیسٹ کیا. آپ بتا سکتے ہیں کوئی پیسفل پروٹیسٹ؟ جو لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نام لینے کا حق نہیں اسلام کا. وہ کہیں کہ ہم اسلام چھوڑ دیا, ہم محمد کو چھوڑ دیا, تو بولیے یہ سب باتیں. اسلام کے نام لیتے ہیں, الفاظ بولتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی جب تک اسلام کو چھوڑ نہ دے یہ الفاظ بولنے کا حق دیکھتا اس کو. یعنی اس سے بڑا واقعہ کیا ہو سکتا ہے کہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہوں, رسول اللہ دیکھیں ان کو اپنے آنکھ سے 13 سال تک روزانہ, اور کبھی آپ نے پروٹیسٹ نہیں کیا, نہ پیسفل نہ کوئی سرے سے کچھ بھی نہیں. تو آپ اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو اس کو عمل کیجیے, نہیں تو اعلان کر دیا کہ بھائی مجھے اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے, مجھے اپنے نفس پہ چل رہا ہے, اپنے نفس کی خواہش پہ چلنا ہے. پروٹیسٹ یاد رکھیے, پروٹیسٹ کا تعلق قطعاً غیر اسلامی ہے. دیر از نو پلیس آف پروٹیسٹ ان اسلام. میں سخت اس کے خلاف ہوں, میں نے بہت لکھا اس کے اوپر, آپ چاہیں تو پڑھ لیجیے. مولانا بھوپال سے اگلا سوال آیا ہے مسٹر ونے شرما کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ویر ایور وی سی ان دا ورلڈ دیر از سفرنگ, either poverty, corruption, illness and so on. I want to know from you, why is there so much of suffering in the world? کہاں سفرنگ ہے؟ آپ خود سفر کر رہے ہیں کیا؟ آپ خود اپنے بارے میں بتائیے, اپنے بیٹے کے بارے میں بتائیے. یہ سفرنگ تو میڈیا کا پروڈکٹ, یہ سب میڈیا کا پروڈکٹ ہے. میڈیا کو ڈھونڈ کر لانا ایسی بات ہے. ابھی سفرنگ کو لے کر پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہاں پر مصر میں. میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا, خوب موٹے موٹے لوگ تھے اور چلا رہے کہ ہم کو یہ مصیبت ہے, ہم کو وہ مصیبت ہے. مصیبت کچھ بھی نہیں. آج کی دنیا میں یہ بالکل ہی, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی یعنی اس کے خلاف ہے. یعنی میں کہوں انیگرونزم ہے. یہ کہاں ہے وہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں؟ میڈیا کے صفحات میں ہیں بس. اپنے آپ کو دیکھیے, آپ خود آپ کی فیملی کو دیکھیے, اپنے بیٹے کو دیکھیے, کہاں وہ لوگ سفر کر رہے ہیں. یہ سب شیطان نے بنا رکھا ہے کہ سفرنگ, اور اللہ تعالیٰ نے سب کو دروازے کھول دیے ہیں. کوئی سفر نہیں کر رہا ہے. ہاں, اپنی حماقت سے کوئی اگر کوئی اس کا خمیازہ بھگتا تو وہ الگ بات ہے. اپنے حماقت میں اپنا ہاتھ کاٹ ڈالوں تو وہ الگ بات ہے. باقی کوئی سفرنگ نہیں. میں نہیں مانتا کہ سفرنگ کہاں ہے. یہ جو ہوا, جیسے ابھی میرٹھ میں جو ہوا, وہ اپنی حماقت سے ہوا. تو ایک ہے حماقت سے ہونا, تو حماقت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا. لیکن اگر آپ حماقت نہ کریں تو کوئی سفرنگ نہیں. سفرنگ کا جہاں آپ سفرنگ دیکھ رہے ہوں گے, وہ سفرنگ اپنی حماقت سے ہوا. میں کہا کرتا ہوں کہ دے آر پیئنگ دا پرائس آف دیئر اون اسٹوپڈ پالیسیز. These people are paying the price of their own stupid policies. یہ میری رائے ہے. Okay, before we continue the question answer session, we would like to tell our viewers that if you want to join CPS International Mission, then write to us on info@cpsglobal.org. I repeat, info@cpsglobal.org. مولانا اگلا سوال سلمان صاحب کا ہے علی گڑھ سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, is it time that Islam needs to redefine itself? Can we expect Islam to be more liberal in coming future? What is your comment on this? نہیں, یہ کوئی سوال نہیں ہے. سارا سوال جو ہے مسلمانوں نے پیدا کر رکھا ہے. اسلام اپنے آپ میں بالکل آج بھی انٹیکٹ ہے, بالکل نیچر پر قائم ہے. جو اسلام قرآن میں اور سنت میں ہے وہ آج بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا. مسلمان اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ بنا کر پیش کرتے ہیں. اپنے اداروں کو اسلامی ادارہ بتاتے ہیں, اپنی حکومتوں کو اسلامی حکومت بتاتے ہیں. اس وقت دنیا کو کنفیوژن ہو رہا ہے. کنفیوژن مسلمانوں نے پیدا کیا, اسلام نے کوئی کنفیوژن نہیں پیدا کیا. آج بھی قرآن انٹیکٹ ہے, آج بھی حدیث انٹیکٹ ہے, آج بھی صحابہ کی زندگیوں کے حالات انٹیکٹ ہے. سارا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے غلط کام کرتے ہیں,
قومی غلط کا مطلب قومی کام، اور اس کا نام رکھتے ہیں اسلام، اس کا نام اسلام رکھ دیتے ہیں. اسلامی ادارہ، اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت اور اسلامی جماعت، یہ سب خود ساختہ نام ہے. اس کو الگ کر دیے تو اسلام آج بھی ویسے ہی ہے، انٹیکٹ جیسا کہ پہلے تھا. مولانا اگلا سوال بنگلور سے ہے، وکرم شرما کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا صاحب، آئی ایم بائی نیچر اے ویری سینسٹیو پرسن اینڈ آئی آفن گیٹ اپسیٹ آن اسمال trivial things. I want guidance from you as to how I can manage my sensitivity. دیکھیے، کوئی برتھ سے کوئی سینسیٹیو نہیں ہوتا، کنڈیشننگ سے ہوتا ہے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بائی برتھ یعنی غلط نہیں پیدا کر دیا ہے. بائی برتھ ہر آدمی صحیح پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطر. لیکن کنڈیشننگ جو ہے، یعنی آپ جس گھر میں پیدا ہوئیں، جس ماحول میں رہیں، اس نے آپ کو سینسیٹیو بنا دیا. اور آج کل تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ماں باپ کی پیمپرنگ. ماں باپ کی پیمپرنگ سے لوگ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. تو بائی برتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کی کنڈیشننگ کو توڑیے، اس کو ڈی کنڈیشننگ کیجیے، پھر آپ بالکل ایک نارمل انسان بن جائیں گے. میں اس کو نہیں مانتا کہ بائی برتھ کوئی ایسا ہوتا ہے، بلکہ گھر کے حالات، ماں باپ کی پیمپرنگ، ان چیزوں سے لوگ ایسے بن جاتے ہیں. یہ سب اس کو کہا جاتا ہے کنڈیشننگ. تو آپ کو اپنی کنڈیشننگ کو توڑنا ہے، اپنا آپ کو ڈی کنڈیشن کرنا ہے. اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ نارمل ہو جائے گا. مولانا اگلا سوال احمد آباد سے آیا ہے، فواد صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، از دیر اینی ورس ان دا قرآن which says that extremism or fanaticism is not permitted? ہاں بالکل ہے. لا تغلو فی دینکم، قرآن میں ہے. غلو مانے ایکسٹریمزم، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. غلو جو ہے منع ہے قرآن میں اور حدیث میں. تو غلو ایکسٹریمزم نہیں کہ تو غلو کہتے ہیں. جس چیز کو آج کل ایکسٹریمزم کہا جاتا ہے وہی غلو ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے. یہ جو فنڈامنٹلزم اور ایکسٹریمزم، یہ ساری چیزیں یہی تو غلو ہیں. سورہ المائدہ میں یہ آیت ہے، النساء میں، سورہ النساء میں یہ آیت ہے، لا تغلو فی دینکم. اس کو آپ پڑھیے تفسیروں میں تو بات کلیئر ہو جائے گی. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، ڈاکٹر فریدہ خانم کا. انہوں نے لکھا ہے، وائی از دیر سو مچ سفرنگ ان ٹرمز آف پاورٹی، ڈیزیز، illiteracy, accidents, etc.? What is the reason for such suffering? Is it a part of God's creation plan? اس کا جواب دیکھیے قرآن میں موجود ہے. وہ یہ کہ قرآن میں ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور ایک اور آیت ہے، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بنائی ہے، یعنی اصلاح پر قائم کیا اس کو. انسان اس کو بگاڑتا ہے. جیسا پولوشن جو ہے وہ انسان نے پیدا کیا ہے، جرائم جو ہیں وہ انسان کو پیدا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں جرائم کے سب سے ذمہ دار ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. یہ جرائم آج کل بڑھ گئے ہیں زیادہ، کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی، کیونکہ یہ لوگ مجرمین کو بچا لیتے ہیں. جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں مجرمین کو بچانے کے لیے، تو ان کو سزا نہیں ہوتی. سب سے بڑے ذمہ دار ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، کہ مجرمین کو سزا نہیں ہونے دیتے، ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کی نوبت نہیں آتی. تو یہ سارا جو دنیا میں جس کو کہتے ہیں بگاڑ، وہ سب انسانوں کی وجہ سے. اللہ کی تخلیق میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس پر آپ نے کافی لکھا، آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری کتابوں کو. Okay, we will end the session now. Thank you.